بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم کے اندر صحیح حدیثیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں بیت المقدس سے واپس لوٹا تو یہ کفار میرے ارد گرد جمع ہو گئے، نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں جو ہوں نا آسمانوں کو بھی سیر کر کر آیا ہوں اور بیت المقدس کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، میں سب وہاں سے سیر کر کر آیا ہوں۔ اب وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تو بڑے غور سے دیکھا ہوگا، وہاں رہتے ہوں گے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا، تو یہ نبی وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور رسول اللہ وسلم فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ تو بیت المقدس دیکھ کر آئے ہیں نا، تو اب ذرا بتائیے وہاں کتنے کھڑکیاں ہیں، وہ کتنے دروازے ہیں۔ اب یہ باتیں نبی علیہ السلام سے پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہت پریشان ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ اب دیکھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور اپنی پریشانی کو دور کرنے پر قادر نہ تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، وہ پوچھتے جاتے اور میں دیکھ دیکھ کر ان کو بتاتا جاتا۔ تو نفع اور نقصان کا کون مالک ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن مجید نے اعلان کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ۔ اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی ضر پہنچا دے، ضرر پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس پریشانی کو ایک اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی پہنچا دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پہنچا سکتا ہے بھلائی۔ آپ دیکھیں نا، ضر اور نفع کا اختیار تو نبی علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غزوہ احد سے قبل مسجد کے اندر استغاثہ کر رہے تھے، زارو قطار دھارے مار مار کے استغاثہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں اے اللہ، یہی ہے جو کچھ ہے میرے پاس، اگر یہ مٹ گئے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہماری نصرت اور مدد فرما۔ حتیٰ کہ اتنے زیادہ آہو بکا کر رہے تھے کہ چادر جو ہے وہ کندھے مبارک سے جو ہے وہ اتر گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پیچھے سے چادر کو اٹھایا اور کندھے مبارک پر ڈالا اور پیچھے سے چمٹ گئے اور کہا کہ اللہ کی قسم بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ نفع اور نقصان کا اختیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مجھے نفع اور نقصان میرے رب کی طرف سے ہی پہنچے گا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سورہ یونس۔ اے نبی، یہ بھی اعلان کر دیں کہ تمہارے لیے تو تمہارے لیے، میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر یہ کہ جو میرا رب چاہ لے۔ اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 188 میں یوں اعلان کر دیا گیا لو عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی من سوء، اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ وہاں یہ اعلان کر دیا گیا۔ اگر نفع اور نقصان کا اختیار ہوتا تو دندان مبارک شہید نہ ہوتے، اگر نفع اور نقصان کا اختیار ہوتا تو نرینہ اولاد گود کے اندر جو ہے روح پرواز ہو گئی، روک لیتے۔ اختیار نہیں ہے، جس کے فیصلے کر دیے گئے اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا یہاں پر کہ لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ کوئی تمہارے لیے ضرر کا اختیار رکھتا ہے، تم ایسے لوگوں کو عبادت کر رہے ہو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا عباد امثالکم، وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور دیکھو اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک اور بات یہاں بتا دی گئی کہ مشکل کشائی کے لیے اور نفع اور نقصان کے اختیارات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہر وقت بر وقت بندہ سنے بھی اور جانے بھی، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ اتنا ہی سنے گا جتنا سننے میں آ رہا ہے، اتنا ہی جانے گا جتنا علم کے اندر ہے، باقی نہ وہ مطلق طور پر سن سکتا ہے نہ ہی مطلق طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اگر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروگرام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں تھے ان کی باتوں کو۔
اللہ یہ کہ اللہ سنوا دے تو ایک الگ بات ہے، وہ معاوضہ ہوتا ہے. اور معاوضے کے بارے میں بھی سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 38 میں یہ عقیدہ بتایا گیا کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی معاوضہ دکھائے مگر جب اللہ چاہے. ایک روایت سے بڑا غلط استدلال کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ نے ایک قافلے کو روانہ کیا تو کچھ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے، تو آپ جو ہے مدینے میں، اور آپ نے آواز لگائی اور وہ قافلہ کہیں دوسرے شہر میں تھا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ پر چڑھو، کافر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. تو یہ روایت پیش کی جاتی کہ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کہاں تھے اور مدینے میں تھے اور وہ قافلہ کہاں پر تھا، اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں پہاڑوں پر سے آ کر، تو آپ نے وہیں سے آواز لگائی اور ان کو آواز بھی پہنچ گئی اور عمر کو علم بھی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ یہ روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچی. سلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیلی بحث کی اور کہا کہ یہ روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچی. کرامت ایک الگ شے اور علم غیب ایک الگ شے. تو اس قسم کی روایت سے بھی جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے. اور بہت ساری روایات ہیں جن کو نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ عالم الغیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا ثابت کرنا ہوتا ہے، تو وہ تو من گھڑت روایات کے ڈھیر سے بھی حدیث سنا کر دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور جب ماننا نہیں ہوتا تو سونے کی زنجیر کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہوتی ہے.